والذین هم لفروجہم حافظون. کامیاب لوگوں کی پانچویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا نہیں کرتے، وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ ایڈلٹری نہیں کرتے، وہ کسی غیر عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب اللہ نے اسی قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر دے دیا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اور آج تو سوشل میڈیا ایسی چیز آ گئی ہے، فیس بک پر آپ نے جو دیکھ لیا ایک مرتبہ، اب فیس بک آپ کو وہی چیز ریکمینڈ کرے. یوٹیوب کے اوپر آپ نے ایک چیز جو ایک مرتبہ دیکھ لی، آپ نے تقریر دیکھ لی تو تقریر بار بار آئے گی. آپ نے سیریل دیکھ لیا، سیریل بار بار آئے گا. آپ نے کوئی ننگی چیز دیکھ لی، وہ ننگی چیزیں بار بار آئیں. آج موبائل ہماری نگاہوں کی حفاظت کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. کیا عالم، کیا جاہل، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا جوان، کیا بوڑھا، اس موبائل نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا. آج فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دنیا بھر کی ان تمام چیزوں نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا. اور جب نگاہ گناہ میں مبتلا ہوگی میرے بھائیوں تو نگاہ کا تعلق ہے شرمگاہ سے. جب آپ نظر نہیں بچا پائیں گے تو شرمگاہ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے. تو کہا کہ اے ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اور عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے کپڑوں کو ظاہر نہ کرو، اپنے زیور کو ظاہر نہ کرو. اب عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں 15 سال کی لڑکی ہے اور 50 سال کی بوڑھی عورت ہے. 50 سال والی تو نقاب میں جلسے میں آ رہی ہے، 15 سال والی بیچاری میک اپ سے لد کر کے نیا کپڑا پہن کر کے آج پرہیٹ میں جلسہ ہے، مکمل تیار ہو کر کے وہ آئی ہے. اور اس کی اماں بیچاری مکمل پردے میں ہے اور جوان لڑکی وہ بے پردہ چلی آ رہی. وہ پورے سڑک پر، پورے راستے میں ساری دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. میرے بھائیوں غلط ہے یہ. آپ کی نظر میں 15 سال کی لڑکی بچی ہے، شریعت کی نظر میں اگر لڑکی کے اوپر وہ علامتیں آ چکی ہیں جو ایک بالغ لڑکی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پردہ کمپلسری ہے. اور اس لڑکی کو رمضان کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے، نماز بھی اس کے اوپر فرض ہے. اور جب وہ گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے، پردے میں. ایک طرف ہماری وہ بہنیں جو دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو کر کے اپنے حجاب میں نعرے تکبیر لگا رہی ہیں، اور ایک طرف ہماری بہنیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو اپنے علاقے میں اور اپنے ماحول میں جہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں بھی وہ حجاب اور پردے کے بغیر نکل رہی ہیں. یاد رکھو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، سماج کو زناکاری سے نہیں بچایا جا سکتا جب تک عورت اس چیز پر عمل نہ کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر کرو. اور آگے ایک اور چیز بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو. شاپنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، کاروبار کرنا تمہارا کام نہیں ہے، نوکری کرنا تمہارا کام نہیں ہے. حالات کے تحت اگر کبھی نکلنا بھی پڑ جائے تو پردے سے نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے تم نکلو تو بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر، پرفیوم لگا کر کے نہ نکلا کرو. یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی.
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی. اتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. اب ایک سوال پیدا ہو، اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، دونوں کے اندر طلب ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ہم تجھے حلال طریقہ دے رہے ہیں، ہم تجھے حلال الٹرنیٹ دے رہے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیوی کے ساتھ تو نکاح کر کے اپنی شاریرک ضرورت کو پورا کر لے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیرے اندر جو ضرورت رکھی ہے اس ضرورت کو تو پورا کر لے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اب جب شادی ہو گئی، تجھے جائز طریقے سے تیری ضرورت پوری ہو گئی، اب تو اگر ادھر ادھر منہ مارے گا تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والا ہے، تو زنا کرنے والا ہے، تو بدکاری کرنے والا ہے، تو اللہ کا باغی ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ. دونوں پیروں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اور دونوں داڑھ کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأۃ 5، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. 4 کام عورت کر لے، کچھ اور نہ کرے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکے. 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6 اور نمبر 7، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا بیان کی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کامیاب لوگوں کی 6ٹھی کوالٹی، وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اب امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا آسان ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے کروں، آسان کا اگر بہت آسان ٹرانسلیشن میں کروں، امانت کا مطلب ہے ڈیوٹی، امانت کا مطلب ہے کرتویہ، امانت کا مطلب ہے فرض. جو اپنے فرض کو صحیح طریقے سے نبھائے وہ کامیاب ہوگا. اب فرض میں بہت ساری چیزیں آ گئی میرے. ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار ہیں جو بیچارے مدرسہ چلا رہے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، چندے نہیں ملے، انہوں نے اپنی جیب سے مدرسے کا خرچ چلایا ہے اور ٹیچروں کو تنخواہیں دی. ہم نے ایسے ذمہ داروں کو بھی ہم جانتے ہیں میرے بھائی. اور ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار لوگ ہیں جو بیچارے ٹیچروں کو کیا تنخواہ دیں گے، وہ مدرسے کے چندے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہم نے مسجد کے ایسے متولی بھی دیکھے ہیں، مسجد کا متولی بنا پھرتا ہے اور ایک ٹائم کی نماز میں اور فجر کی نماز میں وہ نظر بھی نہیں آتا. ہم نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں، 50,000 روپے گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، 5-6 گھنٹے ان کو پڑھانا ہے، لیکن مدرسے میں چلے جاؤ، کلاس میں چلے جاؤ، بچے سامنے شرارت کر رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں. یہ ہے امانت میں خیانت. آپ کو پیسہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے بنارس میں ایک اہل حدیث عالم تھے مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی. سفر پہ جا رہے تھے، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین چھوٹنے والی تھی، ٹکٹ نہیں خرید سکے، ٹرین پہ چڑھ گئے. وہ اگلا اسٹیشن آیا، کوئی ٹی ٹی چیک کرنے والا نہیں ہے، آسانی سے اسٹیشن کے باہر نکل سکتے ہیں. باہر نکلے، بنارس سے الہ آباد جا رہے تھے. معاف کیجئے الہ آباد میں نے کہہ دیا، اس کا نیا نام پریاگ راج ہے بھائی، نام بدل گیا، ہمارے بابا جی نے نام بدل دیا. ٹکٹ خرید نہیں پائے، پہنچے وہ الہ آباد پریاگ راج، ٹی ٹی نہیں ملا، چاہتے نکل سکتے تھے باہر. ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے، پوچھا الہ آباد سے بنارس کا ٹکٹ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا اس زمانے میں جو بھی تھا 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جو بھی تھا، انہوں نے ٹکٹ خریدا، خرید کے پھاڑ.
کسی نے پوچھا مولوی صاحب جب ٹی ٹی نہیں تھا، چیک کرنے والا نہیں تھا، آپ نکل جاتے، کیا ضرورت تھی ٹکٹ لینے کی؟ کہا نہیں، یہ خیانت ہو جاتی اور یہ میں نہیں کر سکتا۔ حکومت کے کھاتے میں وہ 10 روپیہ جانا چاہیے کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں۔ ایسے علماء تھے تو کرپشن نہیں تھا میرے بھائی، ایسے اللہ والے تھے تو بے ایمانی نہیں تھی۔ اور آج جس کو 2 روپیہ بے ایمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 روپیہ کر رہا ہے، جس کو 2 کروڑ روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 کروڑ روپیہ کر رہا ہے۔ والذین هم لاماناتہم، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت کو نبھاتے ہیں۔ اور جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ماں باپ سن لیں، بچے بھی آپ کی امانت ہے، جوان بیٹی بھی آپ کی امانت ہے، جوان بیٹا بھی آپ کی امانت ہے۔ بیٹا رات میں 2 بجے گھر آتا ہے، کوئی سوال نہیں۔ بیٹا گھر میں آیا، منہ سے سگریٹ کی مہک آ رہی ہے، منہ سے دارو کی مہک آ رہی ہے، کوئی سوال نہیں۔ بیٹی اگر 10 بجے کے بجائے 11 بجے آ رہی ہے تو بیٹی کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہے۔ بھئی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو آپ چھوڑ دیں، سوال بیٹی سے بھی ہونا چاہیے اور سوال بیٹے سے بھی ہونا چاہیے۔ امانت ہے دونوں۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے، حاجی صاحب رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، صبح فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے، جوان بیٹا رات میں 2 بجے گھر میں آ کر کے پڑا رہتا تھا، کبھی آپ نے فجر میں بیٹے کو اٹھایا؟ ماں بیچاری دوپٹہ اٹھا کر کے رات بھر دعا کرتی تھی، جوان بیٹی رات میں 2 بجے تک کسی سے موبائل پر باتیں کرتی تھی۔ ماں سے پوچھا جائے گا تو اندھی کیوں بن گئی؟ تو نے بیٹی کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو نے بیٹی کو غلط چیزوں سے کیوں نہیں روکا؟ یہ بچے، یہ بچیاں امانت ہے میرے پیارے۔ اور آج تو جب سے موبائل نکلا ہے، اب بچوں کو ہم کہاں پال رہے، اب تو موبائل پال رہا ہے۔ کتنی عورتیں، بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، جلدی سے موبائل اس کو ٹکا دیا۔ اب بچہ جو ہے لکڑی کی کاٹھی والا ویڈیو دیکھ رہا ہے تب وہ کھانا کھا رہا ہے۔ بچوں کو ہم نے اتنا موبائل کا عادی بنا دیا ہے کہ بچہ شرارت کر رہا، ہم نے جھٹ سے موبائل تھما دیا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بچے تو موبائل کے پیچھے پڑے ہیں۔ موبائل کے پیچھے پڑے نہیں، آپ نے پڑھایا ہے انہیں۔ امانت ہے میرے پیارے بھائیو، یہ بچے امانت ہے۔ اور عربی کا کوئی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جس کے ماتا پتا دنیا سے انتقال کر جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔